انڈیا کے معروف مجاہد آزادی بھگت سنگھ نے اپنے مضمون جدوجہد آزادی کی پنجاب میں پہلی لہر میں لکھا ہے کہ کچھ نوجوان جو لوک مانیا کی طرف راغب ہوئے تھے، ان میں کچھ پنجابی نوجوان بھی تھے۔ ایسے ہی دو پنجابی نوجوان کشن سنگھ اور میرے عزیز چچا سردار اجیت سنگھ تھے۔ اجیت سنگھ 23 فروری سن 1881 کو جلندھر ضلع کے کٹکر کلاں گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ بھگت سنگھ کے والد کشن سنگھ ان کے بڑے بھائی تھے۔ ان سب کے چھوٹے بھائی سورن سنگھ دے جو 23 سال کی عمر میں آزادی کی جدوجہد کے دوران جیل میں تب تک کا شکار ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تینوں کے والد ارجن سنگھ آزادی کی جدوجہد میں کانگریس پارٹی سے وابستہ تھے اور تینوں بھائی بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ تینوں بھائی نے سائی داس اینگلو سنسکرت اسکول جلندھر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اور اجیت سنگھ نے بریلی کالج سے قانون کی تعلیم سن 1903 میں مکمل کی تھی۔ سن 1903 میں ہی ان کی شادی قصور کے صوفی نظریات کے حامل دمپت رائے کی بیٹی ہرنام کور سے کر دی گئی تھی۔ سن 1906 میں دادا بھائی نائرو جی کی سربراہی میں کلکتہ میں کانگریس کا اجلاس منعقد ہوا، جہاں وہ بال گنگادھر تلک سے بہت متاثر ہوئے اور وہاں سے واپس آ کر دونوں بھائیوں کشن سنگھ اور اجیت سنگھ نے بھارت ماتا سوسائٹی یا انجمن محبان وطن تنظیم کی بنیاد رکھی اور انگریز مخالف کتابیں شائع کرنا شروع کر دیں۔ سن 1907 میں برطانوی حکومت 3 کسان مخالف قوانین لائی، جس کے خلاف پنجاب کے کسانوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا۔ اجیت سنگھ نے آگے بڑھ کر کسانوں کو منظم کیا اور پورے پنجاب میں جلسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں پنجاب کے سینئر رہنما لالا لاجپت رائے کو بلایا گیا۔ ان تینوں قوانین کا تذکرہ بھگت سنگھ نے اپنے مذکورہ مضمون نئے کالونی ایکٹ میں کیا ہے، جس کے تحت کسانوں کی زمینیں ضبط کی جا سکتی تھیں، مالیہ میں اضافہ اور باری دوآب نہر کے پانی کی شرح میں اضافہ کیا جا سکتا تھا۔ مارچ 1907 کی لائل پور کے ایک بڑے جلسے میں جنگ سیال میگزین کے مدیر لالا بانکے دیال نے، جو پولیس کی ملازمت چھوڑ کر تحریک میں شامل ہو گئے تھے۔ مارچ 1907 کی لائل پور کے ایک بڑے جلسے میں جنگ سیال میگزین کے مدیر لالا بانکے دیال نے، جو پولیس کی ملازمت چھوڑ کر تحریک میں شامل ہو گئے تھے، ایک پرجوش نظم پگڑی سنبھال جٹا پڑھی، جس میں کسانوں کے استحصال کی اذیت کو بیان کیا گیا تھا۔ یہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کسان مزاحمت کا نام ہی پگڑی سنبھال جٹا پڑ گیا۔ اس کا اثر واضح طور پر 120 برسوں کے بعد حالیہ 2020-21 کی کسان تحریک پر دیکھا جا سکتا ہے، جب کسان ایک بار پھر کسانوں میں اپنی زمین کے کھونے کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ 21 اپریل 1907 کو راولپنڈی میں ایک بڑے جلسے میں اجیت سنگھ کی جو تقریر ہوئی تھی، اسے برطانوی حکومت نے بہت ہی باغیانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا تھا اور آج ہی کی طرح ان پر تعزیرات ہند کی دفعہ 124A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پنجاب بھر میں اس طرح کے 33 جلسے ہوئے، جس میں 19 میں اجیت سنگھ ہی مرکزی اسپیکر تھے۔ ہندوستان میں برطانوی فوج کے کمانڈر لارڈ کچنر کو خدشہ ہوا کہ اس تحریک سے فوج اور پولیس میں شامل کسان گروہ کے بیٹے باغی ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر نے بھی اپنی رپورٹ میں اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا تھا، تو حکومت برطانیہ نے مئی 1907 کے قوانین کو منسوخ کر دیا، لیکن اس تحریک کے رہنماؤں لالا لاجپت رائے اور اجیت سنگھ کو برما، جو ان دنوں ہندوستان کا حصہ تھا، کی مانڈلے جیل میں 6 ماہ کے لیے جلاوطن کر کے بھیج دیا گیا۔ ان کی رہائی 11 نومبر 1907 کو ممکن ہو پائی تھی۔ مانڈلے سے لوٹتے ہی اجیت سنگھ صوفی امبا پرساد کے ساتھ دسمبر 1907 میں سورت میں منعقد ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے، جہاں لوک مانیا تلک نے اجیت سنگھ کو کسانوں کا راجا کہتے ہوئے ایک تاج پہنایا، جو آج بھی بنگا کے بھگت سنگھ میوزیم میں موجود ہے۔ سورت سے واپس آ کر اجیت سنگھ نے پنجاب میں تلک آشرم قائم کیا، جہاں سے وہ اپنے نظریات کی ترویج و اشاعت کرنے لگے۔ حکومت برطانیہ ان کے باغیانہ نظریات کے پیش نظر ان کے خلاف کسی بڑی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، جس کے انہیں بھنک پڑ گئی اور ستمبر 1909 میں اجیت سنگھ صوفی امبا پرساد کے ہمراہ کراچی سے ایک جہاز پر سوار ہو کر ایران کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب ان کا نام مرزا حسن خان تھا اور اسی نام سے بعد میں ان کا برازیل کا پاسپورٹ بھی تیار ہوا تھا۔ سن 1914 تک ایران، ترکی، پیرس، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہوئے، جہاں انہوں نے احمد کمال پاشا، لیلن ٹراسٹسکی جیسے غیر ملکی انقلابیوں سے ملاقات کی، وہیں لالا دیال، وریندر چٹوپادھیائے اور چمپک رمن جیسے ہندوستانی انقلابیوں سے بھی ملاقات کی۔ اسی زمانے میں وہ
مسولینی سے بھی ملے۔ سن 1914 میں وہ برازیل چلے گئے اور 18 برسوں تک وہیں رہے۔ وہاں وہ غدر پارٹی کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ غدر انقلابیوں رتن سنگھ اور بابا بھگت سنگھ بیلگا سے ملتے رہتے تھے۔ خرابی صحت کی وجہ سے وہ کچھ عرصے تک ارجنٹائن میں بھی رہے۔ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے وہ غیر ملکیوں کو ہندوستانی زبانیں سکھاتے تھے اور زبان کے پروفیسر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک وہ 40 زبانیں جانتے تھے۔ سن 1912 میں انہوں نے خاندان میں اپنا پہلا خط اپنے سسر دمپت رائے کو لکھا۔ بھگت سنگھ اپنے چچا کی خیریت کے لیے ان کے دوستوں کو خط لکھا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک کے جواب میں مشہور مصنف اور ہندوستانی انقلابیوں کے ہمدرد ایگنس اسمنڈلی نے مارچ 1928 میں بی ایس سندھو لاہور کے ایک خط میں ان کا برازیل کا پتہ بھیجا تھا۔ اجیت سنگھ اپنے بھتیجے بھگت سنگھ کے ہندوستان کے باہر بلانا چاہتے تھے، جبکہ بھگت سنگھ کو یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں ان کے چچا بیرون ملک نہ وفات پا جائیں۔ سن 1932 سے 1938 کے دوران اجیت سنگھ یورپ کے بہت سے ممالک میں مقیم رہے، لیکن ان کا زیادہ تر وقت سوئٹزرلینڈ میں گزرا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ اٹلی ہجرت کر گئے۔ اٹلی میں انہوں نے نیتا جی یعنی سبھاش بوس سے ملاقات کی اور وہاں 11,000 فوجیوں پر مبنی آزاد ہند کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ مسولینی کے قریبی ایم پی گرے کی سربراہی میں فرینڈز آف انڈیا نامی تنظیم قائم ہوئی تھی۔ اجیت سنگھ اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری اور اقبال شدی اس کے نائب صدر تھے۔ عالمی جنگ کے اختتام پر صحت کی خرابی کے باوجود انہیں جرمنی کی ایک جیل میں قید کر دیا گیا اور ان کی رہائی کے لیے عبوری وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو مداخلت کرنا پڑی۔ رہائی کے بعد 2 مہینوں تک انہوں نے لندن میں صحت یابی پر توجہ مرکوز کی اور 7 مارچ 1947 کو وہ 38 سال کے بعد ہندوستان واپس آئے۔ دلی میں وہ عبوری وزیر اعظم نہرو کے ذاتی مہمان رہے اور 9 اپریل کو جب وہ لاہور پہنچے تو ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ اپنے گاؤں نہیں جا سکے اور انہیں صحت میں بہتری کے لیے جولائی سن 1947 میں ڈلہوزی جانا پڑا۔ وہیں 14-15 اگست کو ہندوستان میں برطانوی راج کے اختتام پر انہوں نے وزیر اعظم نہرو کی تقریریں سنی اور صبح کے وقت تقریباً 3:30 بجے ابدی نیند سو گئے۔ ڈلہوزی میں ہی ان کی یادگار پنچ پولا پر تعمیر ہے، جہاں اب ہزاروں افراد انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔